السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے مہمان کی طرف لے کے جاؤں اور پوڈ کاسٹ کا آپ کو معلوم پڑے کہ یہ پوڈ کاسٹ آج کے کس موضوع کے اوپر ہے، تو سب سے پہلے ہماری ٹیم کی طرف سے بنائی ہوئی آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ مولانا اعجاز اللہ خان نے 2020 میں جیم اکیڈمی کے نام سے آن لائن کورسز کا آغاز کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ علماء کرام کو جدید علوم سے آراستہ کیا جائے تاکہ وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو سکیں اور دین کی خدمت بہترین طریقے سے وہ کر سکیں۔ 2023 میں مولانا اعجاز اللہ خان نے اسکل فضلاء کے نام سے ایک نیا پلیٹ فارم شروع کیا، جس کے تحت علماء کرام کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ اور ویب ڈیولپمنٹ جیسے مختلف سکلز کی تربیت دی جاتی ہے۔ آج مولانا اعجاز اللہ خان کے شاگرد مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور مختلف مدارس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور مولانا اعجاز اللہ خان کے شاگرد معاشی طور پر خود مختار ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دین کی خدمت کے نئے دروازے بھی ان کے لیے کھل رہے ہیں۔ مولانا اعجاز اللہ خان کا پیغام یہ ہے کہ جدید علوم سیکھ کر علماء کرام نہ صرف دین کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں بلکہ اپنی معاشی مسائل کا حل بھی بہترین طریقے سے وہ نکال سکتے ہیں۔ تو آئیے آج مولانا اعجاز اللہ خان کا ساتھ دیجیے اور ان سے آج پوچھے جانے والے سوالات کا جواب آج کی پوڈ کاسٹ میں ضرور سماعت فرمائیے۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے پاس آپ کی جانی پہچانی شخصیت مولانا اعجاز اللہ موجود ہیں، جن کے بارے میں تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو کے اندر آگاہ کیا گیا۔ تو لے کے چلتے ہیں آپ کو مولانا صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مولانا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے اللہ پہلے کا تو لاکھ مولانا شکر۔ خوش آمدید، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا، ہم آپ کے بڑے انتہائی زیادہ مشکور ہیں، ہماری پوری ٹیم آپ کی مشکور ہے۔ جزاک اللہ، آپ کے مدعو کرنے کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے بات کرنے کا موقع دیا۔ جی جزاک اللہ۔ مولانا یہ بتائیں مجھے، ویسے تو اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے جی تو آپ نے علماء کو ایک ایسا ہنر دینے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ جس ہنر کی بہت دیر سے ہمارے دلوں کے اندر خواہش تھی۔ تو یہ کیسے آپ کے دل میں آیا اور کیسے یہ پروان چڑھا اور کیسے یہ مایوسی کے بادل جو عموماً ہمارے سروں پر چھائے رہتے ہیں، یہ کیسے جھٹے اور کیسے آپ نکل کر سامنے آئے؟ جی بکر بھائی، میرا چونکہ اپنا بیک گراؤنڈ ٹوٹلی مدرسے سے ہے۔ میرا یعنی جو علاقہ ہے جہاں سے میں نکلا ہوں، میاں والی، وہ علاقہ بھی ایسا ہے کہ اس میں نہ ٹیکنالوجی کو زیادہ جاننے والے تھے، نہ دینی اعتبار سے بہت زیادہ کوئی لوگوں کے پاس علم تھا، اور ایسے ایک جگہ سے نکلے، چلتے گئے اور مدارس سے تعلیم حاصل کر کے اور وہاں سے فراغت ہوئی، اور پھر اللہ نے اسی لائن پہ ڈالا، ٹھیک ہے، اور لائن پہ ڈلے تو دیکھا کہ یار آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمارے لیے ناممکنات میں سے تھی وہ ممکن بن رہی ہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں سوچا تھا کہ یار اس کے لیے یونیورسٹی میں جا کر 15-16 سال تعلیم حاصل کرنی اور پھر جا کے یہ ممکن ہوگا، وہ مدرسے کی 8 سالہ تعلیم کے بعد ممکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ وہ جو ذہن کے اندر خول بنے تھے نا، وہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور معاشی طور پہ بہتری شروع ہوئی۔ الحمدللہ۔ تو یہ خیال تب پیدا ہوا جی کہ یار یہ سب اگر میرے لیے ممکن ہو پایا ہے جی تو یہ صرف میرے لیے ممکن نہیں ہے، مدرسے سے نکلنے والے ہر عالم دین کے لیے یہ ممکن ہے۔ صرف اور صرف ہمارے ذہنوں میں کچھ ڈر بیٹھ گئے ہیں، جی ایسے ڈر جو کہ غلط ہیں۔ جی تو جب میں نے یہ ڈر دیکھ لیے ہیں کہ غلط ہیں، جی تو میں ایسا کر لیتا ہوں کہ جتنے علماء تک میں اپنی یہ بات پہنچا سکتا ہوں ان کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی آئی ٹی کی اسکل، ڈیجیٹل دنیا میں آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آئیں، کام کریں، اس میدان میں بھی اپنے اسکلز، اپنی مہارتیں دکھائیں، اور دین کی ہم ان محاذوں پہ بھی حفاظت کریں اور اپنی معاشی حالت کو بھی بہتر کریں۔ وہاں سے یہ سفر شروع ہوا۔ مولانا، آپ جو اسکل فضلاء کے نام سے جو آپ یہ
پورے پاکستان میں گھر گھر کریا کریا بستی بستی لوگوں کو فضلاء کو جو آپ یہ ہنر دے رہے ہیں. جی تو میری اپنی کمیونٹی کے کچھ علماء ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے میں سوال کروں, تو میں وہ سوال آپ کی نظر کر رہا ہوں, تو آپ ان کو یہ ضرور بتائیے گا کہ اس سوال کے جواب کے وہ بڑی بے دردی سے منتظر ہیں. جی کیا وہ علماء جو گھر گھر جا کر 1,000 روپے لے کر ٹیوشن پڑھاتے ہیں, جی کیا وہ ساری ٹیوشن چھوڑ کر جی کیا وہ جو آپ کا فضلاء کا سکلز پروگرام ہے جی اس کے اندر آ کر اپنے آپ کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. عموماً جب اس طرح کا سوال میرے پاس آتا ہے تو اس کے دو جواب ہوتے ہیں. جی ضرور. ایک یہ کہ کیا جو میں سکھا رہا ہوں وہ پیسے کی ایک لمٹ سامنے رکھ کے ان کو سکھاتا ہوں کہ یار آپ یہ چیز سیکھیں تو آپ ماہانہ اتنے لاکھ کمائیں گے, ٹھیک ہے, یا ان کو یہ سکھا دیتا ہوں کہ آپ کو میں نے وہ ہنر سکھایا ہے جس سے لوگ کروڑوں کماتے ہیں, لاکھوں کماتے ہیں, جی اب آپ کی ثوابدید پہ آپ اس سے کتنا نکال پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عموماً میرا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ان کو میں ہنر دوں. ٹھیک ہے. اب ایک ہنر کافی نہیں ہوتا پیسے کمانے کے لیے, اس کے ساتھ کمیونیکیشن سکل ہوتی ہے آپ کی ڈیلنگ کا انداز ہوتا ہے, آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے, جی آپ اپنی سکل کو کس لیول پہ بیچ پاتے ہیں, آپ اتنا اس سے کما سکتے ہیں. جی مختصر ایک تو یہ تھا طویل جواب. جی مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ بالکل اگر کوئی فاضل جس سکل کی ان کو جو سکل میں ریکمینڈ کروں گا ان کی صلاحیتوں کی بنیاد جی پہ جی وہ اس کے اندر کام کریں تو وہ اس سے کہیں زیادہ کما سکتے ہیں جو قرآن کریم کی کہیں پہ خدمات دے رہے ہیں. لیکن یہیں پر ایک ساتھ اور بھی بات کر دوں کہ میں ہرگز یہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن کریم کی ٹیوشنیں وغیرہ پڑھانا چھوڑ دیں اور ڈیجیٹل سکل سیکھیں, وہ ایک خیر کا کام ہے, لیکن اگر اس کو اچھے انداز سے اگلا بندہ بھی ادب احترام کے ساتھ آپ کو وہ جو دینا چاہیے وہ دیتا ہے تو اس کو کنٹینیو رکھیں, لیکن آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ عمومی طور پر جب کوئی بندہ سیکھ لیتا ہے تو اس انڈسٹریز میں آتا ہے تو اس کے جو منفی اثرات جو آتے ہیں اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا. جی بکر بھائی, ہر فیلڈ کے مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں, منفی بھی ہوتے ہیں. درست ہے. میرے خیال سے منفی اثرات بہت سارے ہیں, لیکن میں یہاں ایک چیز کے اوپر بات کر دیتا ہوں کہ یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, یہ میں عام بات کر رہا ہوں, جو بندہ بھی آئی ٹی انڈسٹری میں ان ہو رہا ہے. جی تو عموماً ہم اپنے ذہن میں کسی بندے کی ایک شناخت بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے گائیڈ لائنس لینا شروع کرتے ہیں کہ یار فلاں بندہ مارکیٹنگ میں اچھا ہے تو وہ ہماری رہنمائی کر دے گا, ٹھیک ہے, اور اس کی رہنمائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کر دے گا اور ہم اس کی طرح کامیاب ہو جائیں گے, ہمارے پاس وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو اس کے پاس ہیں, اور وہ ہماری رہنمائی کر بھی دیتا ہے. لیکن جو کامیابی ہم اس کی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کامیابی کا روڈ میپ اس کا وہ ہوتا ہی نہیں ہے جس پہ وہ خود چلا ہے, دوسروں کو وہ پکڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاں بہت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ جس چیز کے اوپر ہم خود کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے نوجوانوں کو وہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ بھئی یہ غلط ہے. آپ کے ذہن میں ایک روڈ بن گیا ہے تو وہ روڈ غلط ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اسے کہیں گے نا کہ یار گرافک ڈیزائننگ میں آ کے آپ اربوں نہیں بنا سکتے تو وہ تو مجھ سے مایوس ہو جائے گا, وہ میرا فالوور کیسے بنے گا, وہ میری عزت کیسے کرے گا, اس کو تو لگے گا کہ یار یہ کچھ بھی کام نہیں ہے, تو وہ اس کو اسی روڈ پہ بھیج دیتا ہے کہ ہاں یار اسی طرح چلیں, جبکہ وہ خود اس روڈ سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. تو ڈارک سائڈ اور منفی میں یہ مجھے سب سے غلط کام لگتا ہے, اور میں یہ جتنی بھی آئی ٹی کے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں میں ان کو بھی دلی طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ یار اگر کسی چیز سے خود اکتا گئے ہیں نا تو کسی دوسرے کے اس روڈ پہ نہ ڈالیں. اپنی زندگی جیسی گزر گئی ہو گئی, ٹھیک ہے, کسی اور کی زندگی آپ اس راستے پہ نہ ڈالیں جو راستہ آپ کو ٹھیک نہیں لگتا. جو راستہ آپ کو 10 سال 20 سال لگا کے سمجھ آئے, 5 سال لگا کے سمجھ آئے کہ یار ٹھیک یہ ہے, اس کو یہ کہیں کہ یار بیٹا بھائی جان یہ کام کریں. درست بات. تو دونوں کے لیے نوجوانوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جو چیز آپ سیکھنے جا رہے ہیں اس کی ریسرچ خود بھی کریں. یوٹیوب بھرا پڑا ہے, گوگل سے دیکھ لیں. آج تو ہمارا چیٹ جی پی ٹی دامت برکاتہم آ گیا,
اس سے بڑھ کر وہ چیزیں آ گئی ہیں, بالکل ڈیپ سیک آ گیا ہے, بہت کچھ آ گیا ہے. تو خود ریسرچ کریں تھوڑا سا اس کے اوپر. صحیح ہے. اچھا, آپ نے منفی پہلو بتلایا ہے, تو کوئی ایک مثبت پہلو بھی بتا دیں جس سے علماء کم سے کم کوشش کرنا شروع کر دیں, وہ علماء جو بالکل ابھی تک کوشش کرنے کا سوچ بھی نہیں رہے ہیں یا سوچتے ہیں لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں. اس سے مجھے رات کا ایک واقعہ یاد آیا. جی ضرور. میں نے رائڈ لی ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا, تو ویسے عموماً میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات شات نہیں کرتا, کیونکہ جہاں دوستوں میں بیٹھنا ہوتا ہے گپ شپ ہوتی ہے تو پھر خاموشی, یار رائڈ میں تو خاموشی ہی چلے. تو تھوڑی دیر خاموش رہا, پھر جو نوجوان لڑکا تھا جو بائک پہ مجھے لے کے جا رہا تھا, اس نے کہا سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. میں نے کہا اچھا. اب میں نے موبائل جیب میں ہی ڈال لیا, ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے, ان کو تو سننا چاہیے, یہ تو اسی فیلڈ کے بندے ہیں جس پہ میں کام کر رہا ہوں. اچھا, میں نے کہا کہاں پڑھتے ہیں؟ جامعہ اشرفی میں پڑھتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, صحیح. تو کہاں سے ہیں؟ فلاں سٹی سے. سٹی نہیں بتاتا. چلو, والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ والد صاحب جو ہے قاری قرآن ہیں, وہاں پہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں. اچھا, آپ کو خرچہ ورچہ؟ نہیں, خرچہ میں یہیں سے نکال لیتا. مطلب میں ایموشنل ہو گیا کہ یار دیکھیں ہمارے علماء میں اس پہ بھی میں آ رہا ہوں. لیکن ایک تو طبقہ وہ ہے کہ بیچارے کے پاس وسائل نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, راتوں کو دیکھیں ان ڈرائیو چلا رہا ہے, اپنے خرچے پورے کر رہا ہے, اور دن میں اپنی تعلیم جاری رکھے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اتنے مجاہدے سے یہ لڑکا چل رہا ہے. پھر میں نے ان کو رہنمائی دی. ایک تو یہ طبقہ ہے. ایک ہمارے علماء میں واقعی ایسا ایک گیپ ہے. تو اب ہمارے پاس مسجد ہے, اس کا حجرہ ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس خاموشی کے سارے مواقع موجود ہیں, 5 نمازیں پڑھانی ہیں, اس کے بعد ہر نماز کے بیچ کا وقت ہمارے پاس فری ہے. تو اس فری وقت کو بجائے فیس بک کے ریلز دیکھنے میں گزارنے کے, ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز کے اوپر لائک اور کمنٹ کرنے کے بجائے, یوٹیوب کے اوپر فضول موویز دیکھنے کے بجائے, اگر ہم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں سر, تو یہی وقت جو 2 نمازوں کے بیچ میں ہمارے پاس بچتا ہے, اسی کو لگا کے کسی ایک سکل کو پکڑ کے یوٹیوب سے, یوڈیمی سے, کورسیرا سے, بڑے بڑے پلیٹ فارم پڑھے جس کے اوپر کیا کچھ فری نہیں پڑا. ہم ایسی بے شمار سکل سیکھ سکتے ہیں کہ اسی حجرے میں بیٹھ کے 6 مہینے 7 مہینے زیادہ سے زیادہ 1 سال اگر ہم نے جم کے لگایا, تو مسجد اگر ہمیں 15,000 تنخواہ دے رہا ہے نا, تو ہم 30 40 50 ہزار روپے اسی حجرے میں کمانا سٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مثبت چہرہ ہے اور ایک مثبت رخ ہے اس آئی ٹی انڈسٹری کا, کہ اس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم حاصل کرنا چاہیں. اس سے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کی اس بات کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں. عمومی طور پر الحمدللہ میں خود بھی ایک مسجد میں خطیب ہوں, امام ہوں, ذمہ داریاں ہیں ماشاءاللہ, لیکن اس مسجد کی سیلری سے 4 گنا زیادہ اپنے بزنس سے نکالتا ہوں. بہترین. اب کیا ہے, میں دین کی وہ خدمت کھلے دل سے کر رہا ہوں جس کے اوپر میرے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ نہ کریں. میں کہتا ہوں بھئی میں یہ بیان کروں گا, میرا یہ مسئلہ ہے, میں بیان کروں گا, شرعی حکم ہے. اب کیا ہے, میرے پیچھے وہ ڈر اور وہ خوف کی جو فضا تھی نا کہ بھئی مسجد گئی تو کھاؤں گا کہاں سے, حالانکہ ہمارا ہی یقین ہوتا ہے نا, اللہ ہی سے ہونے کا یقین, لیکن پھر بھی خوف تو ہے نا جی. اسباب کی دنیا میں میرے سر پر خوف تو ہے نا. آپ کا اگر آپ جو دنیا کو, علماء کو, فضلاء کو جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں, یہ خاص طور پر فضلاء کے لیے ہے اور ان علماء کے لیے ہے جو مساجد کے اندر ائمہ اکرام ہیں اور وہ باقی واقعتاً سارا وقت اپنا ویسے نکال رہے ہیں. اگر آپ اپنا معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں نا, تو انشاءاللہ العزیز آپ کو دین کا کام کرنے کا بھی وہ مزہ آئے گا جس مزے کی تلاش میں سارے لوگ رہتے ہیں. یہی ایک اور چیز میں ایڈ کروں, ہمارے جو مدارس کے اندر علماء کرام ہیں, مدرسین ہیں یا ائمہ کرام ہیں, ان میں آلریڈی بہت سارے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان میں کوئی صلاحیت ڈالی ہے. درست. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یار اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اسکل فضلاء میں اس سال فزیکل میں کراچی میں ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ جب میری کیلیگرافی کے اوپر کلاس ہوئی, ڈیجیٹل کیلیگرافی کے اوپر, تو مجھے کہتے ہیں سر میں آپ کو کچھ کیلیگرافی دکھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا دکھائیں. ٹھیک ہے, کیلیگرافی دکھائی, میں دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا یہ کس کی یہ کس نے لکھا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے بہنوئی ہیں.
میں نے کہا کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہم تو کیلی گرافر، ٹھیک ہے، خدمات لے رہے ہیں مختلف، لیکن ان کی کیلی گرافی کا لیول ہی کچھ اور ہے. کیا بات اور عموماً خطات ہوتے ہیں وہ کسی ایک خط میں جی ماہر ہوتے ہیں. یہ تو کیا خط دیوانی، کیا خط رقا، کیا نستعلیق، ہر خط پہ عبور ہے. ماشاء ٹھیک ہے. اللہ. تو میں نے کہا کماتے وماتے نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ان کو شوق ہے. میں نے کہا شوق ہے، مسجد میں مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اچھا ہے پڑھا رہے ہیں، لیکن اس صلاحیت سے وہ لاکھوں کما سکتے ہیں. اس صلاحیت پہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے مزید. تو ہاں ایسی ہی وائس اللہ نے آواز ایسی دی ہوتی ہے، وائس اوور آرٹسٹ بن سکتے ہیں. لیکن کسی نے، میں ایک فاضل، انہوں نے میرے ساتھ بات کی، میں نے کہا پھر بولے. میں نے کہا آپ تو، آپ کے اندر اللہ نے بلٹن چپ لگا دی ہے، وائس اوور آرٹسٹ ہے آپ. کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ چیز ہوتی ہے، اس فیلڈ میں کام کریں. تو بہت ساری ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہمیں 5-6 مہینے بھی نہیں لگا، 1 مہینہ اس فیلڈ کے ماہر کے ساتھ بیٹھیں، اس کو ڈیجیٹل کرنے کے طریقے سیکھیں اور بیچنا سٹارٹ کر دیں. بالکل. اچھا مجھے اعجاز بھائی یہ بتائیے گا مجھے کہ اگر کوئی عالم دین یا کوئی فاضل یہ کام کرتا ہے تو وہ بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، تو کتنا ٹائم پیریڈ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا اس کی 2 جواب بنیں گے. جی جی جی. ایک تو یہ کہ کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے، دوسرا یہ کہ مایوس ہوتے کیوں ہیں. جی ٹھیک ہے. جی. جہاں تک بات ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے، تو کم از کم کسی سکل میں بھی ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ 6 مہینے تو ذہن میں رکھیں. 3 مہینے بیسک لرننگ میں گزر جاتے ہیں، آپ کو سافٹ ویئر کے اتار چڑھاؤ سمجھ آئیں گے، ٹول سمجھ آئیں گے، اور اگلے 3 مہینے آپ کو تھوڑا بہت اس کے اندر بہتری میں گزریں گے. تو 6 مہینے تک تو آپ ذہن بنا لیں کہ یار کچھ بھی ہو جائے جی میں نے کام کرنا ہے، دن میں 2 گھنٹے دینے ہیں. ٹھیک ہے. 6 مہینے کے بعد بھی مزہ نہیں آ رہا نا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بات نہیں بن رہی، بس پھر استخارہ کر لیں اور کسی اور طرف چلے جائیں، کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں. پہلے تو کوشش ہی ایسی کرنی چاہیے کہ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس فیلڈ کے کسی ماہر وغیرہ سے پوچھیں اور اس طرف جائیں. اب اسی ماہر سے اگلا سوال میں بات کر رہا تھا کہ ہم مایوس ہو کیوں جاتے ہیں. عموماً سر ہمارے ذہنوں میں جو ماہر کا، جس سے ہم مشورہ لیتے ہیں، جن لوگوں سے ہم مشورہ لیتے ہیں اور جو ہمارے نزدیک ماہر ہوتے ہیں، اس کی جو کیا عموماً ہمارے ذہن میں جو لوگ جن کو ہم ماہر سمجھ رہے ہوتے ہیں یا ان کو ہم اس فن کے قابل لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے نا ہمارے ذہنوں میں غلط بیٹھ جاتا ہے. جی. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یار فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک پہ جس بندے کی ملین فین فالوئنگ ہے وہ ایک سکسیسفل آدمی ہے اور وہ ایک اچھا مشورہ دے گا. جی. جس بندے کی ریلز آتی ہیں اس کے اندر بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، آس پاس گارڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس سے میں مشورہ کروں گا تو وہ مجھے جو راستہ بتائے گا وہ ڈائریکٹ جا کے $1 ملین کے روم کے سامنے جا کے کھڑا کر دے گا. ٹھیک ہے. ہمارے ذہن میں یہ کرائیٹیریا. جبکہ فین فالوئنگ کی زیادتی یہ کامیابی کا کوئی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابو جہل کی فین فالوئنگ تھی یا نہیں تھی؟ بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں تھا. ایسے ہی ہے. تو زیادہ ہجوم کا پیچھے ہونا یہ کامیابی کا کرائیٹیریا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے نوجوان سب سے پہلے یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ نے کسی سے رہنمائی لینی ہے نا تو اس کے لیے یہ کرائیٹیریا ذہن میں نہ رکھیں. ٹھیک ہے. عموماً ہم یہ کرائیٹیریا ذہن میں رکھ کر کسی منٹور سے منٹورشپ لیتے ہیں، اس کو 20-30 ہزار روپے پیسے دے کر سر آپ ہمیں راستہ بتائیں. ہم نے لی ہیں. جی. ٹھیک ہے. اس راستے میں کچھ نہیں ہوتا سر. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جس میں سر خود نہیں گئے ہوتے. ٹھیک ہے. یا سر ہم سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ آپ بیٹا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کی فیملی کس ٹائپ کی ہے، آپ کس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کا سرکل کیسا ہے، آپ نے تعلیم کون سی لی ہے، اچھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ایسا کر لیں، یہ کورس پڑھ لیں. وہ اس بچے کا ٹوٹلی بیک گراؤنڈ سمجھا ہی نہیں ہے. جب تک مجھے ابوبکر بھائی کی ٹوٹل شخصیت سمجھ نہیں آئے گی، ایسے ہی ہے، میں تب تک آپ کو درست رہنمائی نہیں دے سکتا. بالکل درست بات. تو ہم اپنے لیے جب کسی سے رہنمائی لیں تو اس میں سب سے پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ کیا وہ بندہ رہنمائی دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے. صحیح. کیا میں 0 پہ کھڑا ہوں اور میں 1000ویں نمبر پہ کڑے بندے سے تو بات نہیں کر رہا جو بیچ کا گیپ سمجھے گا ہی نہیں. جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو
ایک تو اس چیز کو انہوں کو سمجھنا چاہیے، اگر وہ درست منٹور کے پاس پہنچتے ہیں جی جو اس کے لیول کو سمجھ سکتا ہے، ہاں جی، تو انشاءاللہ جو رہنمائی وہ اس کو دے گا، اس کے بعد وہ مایوس نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں جی ہوگا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، چلیں ان ساری باتوں کے اندر ایک بات تو آپ بتا ہی دینا، وہ تو ناظرین بھی سننا چاہیں گے نا، جی وہ کوئی ایسی ٹپس دیں جس سے بس ایک ویڈیو سے اعجاز اللہ، یا ایک ویڈیو سے مولانا پوڈ کاسٹ، یا ایک ویڈیو سے جی ٹی آر میڈیا بن جائے۔ اس کا شارٹ کٹ جواب تو یہ ہے کہ شلوار سر پہ باندھ کے روڈ پہ نکل جائے۔ وہ سب سے جلدی وائرل ہو جائے گی۔ ہاں، یہ سب سے جلدی وائرل ہونے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک مزاح میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، ویسے ہے بھی یہی، آج کل جب تک اوٹ پٹانگ حرکت نہ کرو، ٹھیک ہے، تو جلدی وائرل ہونے کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ کیونکہ یہ وہ کسی نے خوب کہا تھا نا، یہ صدی احمقوں کی صدی ہے، تو اس لیے جی درست بات۔ ہاں، بہت سارے نام ہے بارے میں بیچ میں نہیں لیتا، جن کو آپ ٹک ٹاک وغیرہ پہ دیکھیں کہ یار اب اس بندے کا وائرل ہونے سے کام کیا ہے، لیکن ہماری قوم دیکھتی وہی ہے، قوم دیکھتی وہی، قوم دیکھنا بھی وہی چاہتی ہے۔ جی۔ اچھا، اب اس کا درست جو مثبت پہلو کی طرف میں آؤں کہ اس کے اوپر اگر ہم بات کرنا چاہیں، عموماً مجھ سے یہ فضلاء کرام بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ اور دوست بھی پوچھتے ہیں کہ یار شہرت اور مشہوری، اس کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ تو سر اس کا شارٹ کٹ راستہ تو کوئی نہیں ہے، ایک شارٹ کٹ راستہ ہے اور ایک لمبا راستہ ہے، دونوں کے فوائد نقصانات میں آج شاید یہ پہلے کسی پوڈ کاسٹ میں نے بات نہیں کی، میں بتا دیتا ہوں تو کھل کے آپ کے سامنے یہ چیز آ جائیں گی۔ بالکل۔ ایک راستہ ہے شارٹ کٹ، کہ آپ کے اندر کوئی کام کی صلاحیت نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو ہنر آتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جس سے آپ معاشرے کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی آپ سے لے سکتا ہے، بس آپ کو مشہور ہونے کی پڑی ہے۔ جی، آپ روزانہ نئی تصویر کھینچ کے ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ روزانہ ویڈیوز اپنی گیدرنگ کی ڈال رہے ہیں، آپ نے گاڑیاں رینٹ پہ لی اور اس کی ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہیں، لوگ مجھ سے انسپائر ہوں، لوگوں کو لگے کہ میں کوئی چیز ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے سر آپ مشہور پھر بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے، نہیں ہوتے آپ، صحیح بات، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میں نے مثال دیتا ہوں، میں نے ابو بکر بھائی کی گاڑیاں دیکھیں، ابو بکر بھائی کے ساتھ بہت کچھ اس کی تصویریں دیکھی، لگژری لائف سٹائل ہے، میں ابو بکر بھائی کے ساتھ بیٹھا اور بیٹھ کے مجھے پتا چلا یار یہ بندہ اندر سے تو خالی ہے، مطلب یہ جو چیزیں نظر آئی یہ 2 نمبر لگ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ 1 نمبر ہوتا تو اس بندے کی گفتگو میں، اس کے اٹھک بیٹھک میں، اس کی بہت ساری چیزوں میں اس سٹرگل کا فرق نظر آتا، تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ کی ایک اسٹرانگ کمیونٹی نہیں بنے گی، آپ کو پھر بھی 2-4 سال لگیں گے، اور ان 2-4 سالوں کے بعد شاید آپ لوگوں کے نزدیک ایک اچھے اور مشہور اور ایک کامیاب شخص کی طرح ابھریں، وہ بھی تب اگر آپ کو یہ چیز خود ریئلائز ہوئی اور آپ نے اپنے اوپر کام کیا۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، ایک تو شاید میں صحیح طریقے سے سمجھا پایا ہوں جی کہ محنت، آپ ڈائریکٹ مشہور ہونا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ محنت کریں گے، آپ پھر بھی مشہور نہیں ہوں گے، مشہور ہوں گے بھی صحیح تو لوگ آپ سے بدظن ہوں گے، اور پھر بھی لوگ اگر آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے بھی ہیں تو 3-4 سال لگیں گے، وہ بھی تب آپ کے ساتھ اچھی ریلیشن بنائیں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو سدھارا تو آپ کی کوئی بات بن جائے گی۔ بالکل۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ 3-4 سال شہرت کو بھول جائیں، آپ بطور انسان اپنے اوپر کام کریں۔ یس، درست بات اور بہترین بات کہ میرا گفتگو کا انداز کیسا ہے، جی، میں کیا سیکھ سکتا ہوں، میرے پاس کیا ایسا ہنر ہونا چاہیے، جی، ٹھیک ہے۔ 2-4 سال چھوڑ دیں فیس بک کو، چھوڑ دیں ٹک ٹاک کو۔ ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم نے فیس بک ٹک ٹاک چھوڑ دیا نا تو شاید قیامت آ جائے گی یا دنیا ہمیں انسان ہی نہیں سمجھے گی۔ بالکل، میں یہی آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے بتاؤں، عامر خان فلم ایکٹر جو ہیں انڈیا کے، جی، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں ان کا پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ میرے پاس بٹنوں والا موبائل ہے۔ ایک بندہ فلم ایکٹر ہے، ٹھیک ہے، میں اس انڈسٹری کی یوں سمجھ لو کہ وہ، ٹھیک ہے، ہاں جی، اس کے پاس بٹن والا موبائل ہے۔ ہمیں
وہ بندہ فلمیں بناتا ہے اور بٹن والے موبائل سے اس کی زندگی چل رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار ہم اگر ٹک ٹاک فیس بک پہ تصویریں نہیں ڈالیں گے تو ہم دنیا سے غائب ہو جائیں گے. کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے اوپر کام کریں 2-4 سال, چھوڑ دیں ان تمام ٹیکنالوجیز کو اگر آپ کچھ بننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, 4 سال کے بعد آپ کی جو پہلی ویڈیو آئے گی نا, تو 4 سال میں آپ 1 ملین کا فگر کراس کرنا چاہتے تھے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر 4 سال آپ نے اچھے سے اپنے اوپر لگائے تو آپ نیکسٹ 6 مہینے میں یا 1 سال میں 1.5 ملین کراس کرو گے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, لوگوں کو کوالٹی کا پتہ چل جاتا ہے, معیار کا پتہ چل جاتا ہے. اور ایسی ہی سوشل میڈیا میں بہت سارے نام میرے سامنے ہیں کہ جو آئے بہت لیٹ ہیں میڈیا پہ, لیکن وہ منجے ہوئے لوگ تھے, جب آئے ہیں تو چھا گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے مشہور ہونا ہے تو ایک آپ کے پاس شارٹ کٹ طریقہ ہے جس میں مشہور ہونے کے چانس کم ہے. آج سے ہی لگ جاؤ, الٹی پلٹی چیزیں ڈالنا شروع کر دو, دکھاوا کرو, کچھ ہے نہیں بھی پھر بھی کہو کہ میرے پاس کچھ ہے. اس میں کامیابی کے چانس کم ہیں اور شاید کہ کامیابی ملے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ بطور انسان بنے, اپنے اندر کچھ پیدا کریں اور صلاحیتوں کے اوپر کام کریں. آپ 4 سال کے بعد سوشل میڈیا پہ آئیں, میڈیا نے جتنی بھی ترقی کی ہوگی نا, میں یہ آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ اس ترقی کے دوڑ میں شامل ہو جائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت عمدہ بات, بہت عمدہ بات. اچھا اعجاز بھائی, آپ کا جو پروگرام ہے جی, پورے پاکستان سے علماء فضلاء آپ کے ساتھ رابطے کرتے ہوں گے. جی, تو پنجاب کی طرف آپ کا رخ بہت کم ہے. کیا پنجاب میں منجے ہوئے لوگ زیادہ رہتے ہیں یا پنجاب والوں کو ضرورت نہیں ہے, تو آپ کا رخ بہت کم ہے؟ دراصل وقر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ جس فیلڈ میں میں کام کر رہا ہوں, اس فیلڈ میں کوئی چھوٹا سا سٹیپ بھی نا بہت زیادہ پیسوں کا تقاضا کرتا ہے. درست بات ہے. ایک چھوٹا سا ایونٹ بھی آپ کرواتے ہیں نا, تو وہ ہزاروں میں تو بات کرتا ہی نہیں ہے. کرتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, بالکل درست بات. اب جب بھی کوئی آپ ایونٹ کریں گے, آپ کو پتہ ہے کہ میں خود مختلف میری کاروباری چیزیں ہیں ان کے اندر انوالو ہوتا ہوں, ان کے اوپر کام کرتا ہوں, اور یہ علماء کے لیے جو میں محنت کر رہا ہوں واللہ 100% فی سبیل اللہ, میرا جان مال وقت لگتا ہے اس کے اوپر. بے شک. ٹھیک درست بات. اور جان مال وقت لگانے کے بعد بھی جو میں ذاتی طور پہ اس کے اوپر لگانا چاہتا ہوں اپنی کمائی میں سے, وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فضلاء کرام سے بھی فیس نہیں لے سکتا کیونکہ میرے پاس ایسی درد بڑی سٹوریاں ہیں نا, میں آپ کو سناؤں آپ یہاں رونے لگ جائیں. بالکل ایسے علماء کرام رابطہ کرتے ہیں, سر ہم 300 روپے نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ میری 3000 تنخواہ ہے. ٹھیک ہے, 3000 تنخواہ ہے, وہ ایک الگ سٹوری, پھر کیا کرنا چاہیے. لیکن میں کیسے ان سے 1000 روپے فیس کا مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ یار کیسے کروں, کیسے کریں آپ. صحیح بات ہے. تو ارادہ تو ہے آگے چل کے کچھ تھوڑا بہت, ظاہر ہے بالکل جو فری چیز ہوتی ہے اس کا بھی ویلیو نہیں ہوتی, لیکن مختصراً یہ کہ ان سے فیسیں بھی نہیں لے رہے, ادھر سے بھی سب کچھ فری دیا جا رہے ہیں. تو ایک چھوٹا سا ایونٹ منعقد کرنا اور ان کے اوپر محنت کرنا وہ بہت زیادہ وسائل کا تقاضا کرتا ہے. اور ان تمام وسائل کو پورا کرنے کی پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ساتھ ایسے دوست ملیں جو کچھ چیزوں کو وہ سنبھالے, کچھ چیزوں کو میں سنبھالوں, اور ان کو آگے لے کر چلیں. تو اس دفعہ ہمارا تقریب یعنی کچھ نظم ایسے بن گیا کہ کراچی میں بن گیا. ٹھیک ہے, وہاں نظم اچھے سے بن رہا تھا. جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی نے بہت تعاون کیا اس معاملے میں. الحمدللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو ویسے بھی آپ دیکھیں, آپ اللہ کی اس مخلوق کو جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پسی ہوئی مخلوق ہے, آپ جب ان کو سہارا دے رہے ہیں, ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اللہ آپ کی مدد کیوں نہیں کرے گے. بالکل. تو آپ جیسے اب بھائی مجھے ملے ہیں نا, انشاءاللہ انشاءاللہ پنجاب والے تو کیا, میرے پاس تو اس سال جو انٹریز آئی ہیں اس میں سے تھائی لینڈ, افغانستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے علماء کرام نے فارم فل کیا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیا بات. میں نے ان کو کہا کہ یار آپ سب میرے دل کے قریب ہیں, میں سب کو سکھاؤں گا, لیکن فی الحال ہم پاکستان کی کمیونٹی پہ تھوڑی سی محنت کر لیں, پھر آپ کی طرف انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئیں گے. اسی طرح آپ نے بات کی کہ آپ اللہ کے قریب لوگوں پہ محنت کر رہے ہیں, تو میں اس کو الخلق عیال اللہ, اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جیسے آپ میری فیملی ہو نا, ابوبکر بھائی اس کا خیال رکھتے ہوں. جی انشاءاللہ. تو ابوبکر بھائی
کہ میرے دل میں کتنی عزت اور محبت ہوگی، بہت زیادہ ہوگی کہ یہ میری فیملی کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ مخلوق میری فیملی ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے. اور علماء اس فیملی کا افضل اور مزید قریب ترین طبقہ ہے. بالکل ایسے درست بات. اگر میں اس فیملی کا خیال رکھوں گا اور اس طبقے کا خیال رکھوں گا تو مجھے اپنے رب پہ اس لیول کا یقین ہے کہ وہ رب میرے کاموں کو سنوار دے گا، بالکل ایسے. اور الحمدللہ اللہ رب العزت میرے کاموں کو سنوارتے ہیں. آپ بھائیوں کی محبت سے انشاءاللہ پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان، ہر صوبے میں ہم اس مشن کو لے کے چلیں گے. تو آخری سوال ہے آج کی پوڈ کاسٹ کا، وہ بھی ضروری ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ لوگ باہر سے رابطہ کرتے ہیں، تو کیا پلان ہے آپ کا کہ پاکستان سے باہر بھی آپ اپنا یہ پروگرام جو آپ کے تشکیل دیے ہوئے ہیں فضلاء اسکلز کے نام سے، کیا آپ ان کو لے کے جائیں گے؟ دیکھیں ابوبکر بھائی، جو اسکلز ہیں نا یہ کسی ایک ملک کے ساتھ مختص نہیں ہے. یہ اسکلز وہ ہیں جو پوری دنیا کے لوگ سیکھ رہے ہیں اور سروسز دے رہے ہیں. تو یہ جو میدان ہے اس میں ہم کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے عالم دین کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کو یہ اسکل سکھا سکتے ہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسکلڈ فضلاء دنیا کا علماء کو اسکل سکھانے والا واحد پلیٹ فارم ہے، اسکل سکھانے والا واحد پلیٹ فارم ہے. اور انشاءاللہ ہم سکھائیں گے جہاں تک اللہ رب العزت ہمیں ہمارے لیے راستے بناتے چلے جائیں گے، ہم چلتے چلے جائیں گے. ہاں ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہاتھ دھو کے پیچھے نہ پڑا کریں ہمارے. ہم صبح و شام ہمارا علماء کرام کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ساتھ بھی بشری تقاضے ہوتے ہیں، ہماری بھی کام ہوتے ہیں. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جتنا وقت نکال سکتے ہیں، آپ کی میسیجز کا رپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں. لیکن کبھی تاخیر ہو جائے تو آپ درگزر کیجیے گا. بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کر آئے. ناظرین، سوال آئی ٹی کے متعلقہ تھے لیکن علماء کے لیے تھے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم آئی ٹی والے ہیں تو ہمارے ریلیونٹ سوال کیوں نہیں نکالے گئے. یہ سوال، یہ پوڈ کاسٹ علماء کے لیے تھی. آپ بخوبی واقف ہیں ہمارے نام سے، ہمارا نام ہی مولانا پوڈ کاسٹ ہے. تو گویا کہ یہ پوڈ کاسٹ علماء کے لیے مفید ترین پوڈ کاسٹ بنانے کے لیے علماء کے ارد گرد ہی ہم نے سارے سوال رکھے ہیں. تو آپ خوش رہیں، آباد رہیں، پوڈ کاسٹ کو دیکھیے اور آپ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے اپنا مشن بنائیے اور مشن کو لے کر چلیے. کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے. تو اگر آپ کی محنت کے اندر اخلاص اور مستقل مزاجی ہوگی تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. تو ہمیں انشاءاللہ العزیز اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ اور مولانا اعجاز اللہ صاحب کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.